میرے چینل سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 3 بچوں کے بارے میں ذکر کروں گی جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارے میں کسی بچے نے کلام نہیں کیا سوائے 3 بچوں کے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی والدہ کی بے گناہی، ان کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ دوسرا جریح رحمۃ اللہ سے متعلق بچہ، اور تیسرا بنی اسرائیل کا ایک بچہ۔ یہ جریح نامی شخص بہت عبادت گزار تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی اور وہ اسی میں رہتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک روز وہ اپنی جھونپڑی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ تشریف لائیں اور انہوں نے پکارا، اے جریح، اے جریح۔ تو جریح نے دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز، اور وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ چنانچہ ان کی والدہ واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن وہ پھر تشریف لائیں اور پھر پکارا، اے جریح۔ جریح اس دن بھی نماز میں مشغول تھے۔ انہوں نے دل میں کہا کہ یا اللہ، میری ماں مجھے بلا رہی ہے لیکن میں نماز میں ہوں۔ چنانچہ وہ نماز ہی میں مشغول رہے اور وہ واپس چلی گئیں۔ اب تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ وہ نماز میں تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں پھر پکارا، اے جریح۔ وہ دل میں کہنے لگے کہ اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز، لیکن وہ نماز میں ہی متوجہ رہے۔ ان کی والدہ نے انہیں بد دعا دیتے ہوئے کہا، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جریح اور ان کی عبادت کے چرچے ہونے لگے۔ ان میں ایک بدکار عورت بھی تھی۔ اس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم کہو تو میں جریح کو آزمائش میں ڈال دوں۔ چنانچہ وہ 16 سنگھار کر کے ان کے سامنے آئی، لیکن جریح نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ تو وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریح کی عبادت خانے میں جایا کرتا تھا۔ اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ جریح کا ہے۔ لوگ یہ سن کر جریح کے پاس آئے اور انہیں کٹیا سے نیچے اتارا اور ان کے عبادت خانے کو گرا دیا، اور پھر جریح کو مارنے پیٹنے لگے۔ انہوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ تم لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تو نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے۔ جریح نے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ تو لوگ بچہ اٹھا لائے۔ جریح نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس بچے کے پیٹ میں کا چوکا لگایا اور اس سے پوچھا، اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا، فلاں چرواہا۔ یہ سن کر لوگ جریح کی طرف دوڑے اور ان کو بوسہ دینے لگے اور چھونے لگے اور کہنے لگے، ہم تمہاری کٹیا سونے چاندی کی بنا دیں گے۔ جریح نے کہا، نہیں، بس ویسی ہی مٹی سے بناؤ جیسے پہلے تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب تیسرے بچے کا ذکر، جس نے گہوارے میں گفتگو کی۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنے ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا جو عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا، عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا، اے اللہ، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنانا۔ بچہ دودھ پینا چھوڑ کر اس شخص کی طرف متوجہ ہوا، اسے دیکھا اور کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، گویا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی انگشت شہادت منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کچھ دیر بعد لوگ ایک کنیز کو مارتے ہوئے گزرے اور کہتے تھے کہ تو نے بدکاری کی اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ اس کے بعد ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی۔ ماں نے کہا، ایک خوش اتوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو نے اس کے برعکس کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کو لے کر گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ بچے نے کہا، وہ حسین و جمیل گزرنے والا شخص بڑا سرکش تھا، لہٰذا میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ بدکار اور چور کہہ رہے تھے، حالانکہ اس نے چوری اور بدکاری نہیں کی، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا پارسا بنانا۔ بخاری و مسلم۔ اس کے علاوہ اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی بچے کا بولنا ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ نفلی نماز کے مقابلے میں یا نفلی عبادتوں کے مقابلے میں والدین کی پکار کو اہمیت دینی چاہیے۔ متکبرین اور حسین و جمیل لوگوں کے مقابلے اہل ایمان اور نیک لوگوں کے اطوار اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخر میں آپ سے درخواست کہ اگر میری کاوش پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔